السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، نوجوانان اسلام، اس وقت ملک بھارت میں انتخابات کا دور چل رہا ہے۔ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کا گھر بنایا ہے اور یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس دنیاوی زندگی میں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ بغیر آزمائش کے انسان کامیابی تک نہیں پہنچتا، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو اور چاہے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہو۔ دونوں جگہ کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فانی زندگی کے آزمائش پہ رکھا ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے یقین کی کمزوری اس آزمائش کو شکایت میں تبدیل کر دیتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت اور خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، یا پھر اور بڑھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، تو پھر ہمارے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی کیوں ہے؟ ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی حالات کا ہم شکار ہوں، جب بھی ہمارے سامنے حالات آئیں، تو سب سے پہلے ہمیں 1450 سال پہلے حالات پہ نظر جانی چاہیے کہ خود نبی کریم علیہ السلام
نعوذ باللہ ظالم بن کر دنیا میں نہیں آئے، کسی کے ساتھ برے سلوک سے پیش نہیں آئے، کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا نہیں کہا۔ پھر بھی مکی دور کے دیکھو اور مدنی دور کو دیکھو، بلکہ آپ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو۔ اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کسی کی ہار اور جیت پہ ہمیں کامیابی نہیں ملنے والی، کسی کی ہار اور جیت سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ ہمارا توکل اور یقین پورا کا پورا اللہ کی ذات ہے کہ اللہ اگر نقصان پہنچانے پر ہی آ جائے، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نفع پہنچانے پہ آ جائے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ایک ایمان والے کا یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ حکومتیں کسی کی بھی ہوں، اقتدار کسی کے بھی ہاتھ میں جائے، لیکن یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے کہ انتخاب جس کا ہم کریں، ہم جس کو ووٹ دیں تو وہ اچھا کینڈیڈیٹ ہم جو ہے اس کا انتخاب کریں، اس لیے کہ ووٹ ایک ملی اور قومی ذمہ داری ہے، ایک شرعی حقوق ہے، ایک مشورہ ہے، ایک وکالت ہے، ایک گواہی ہے، جس کے بارے میں نے 2-3 جمعہ پہلے سے اس کے الیکشن اور ووٹ کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن پھر آج اس جمعہ تھوڑا انداز بدل کر کے، چونکہ ہماری نظر حکومت پہ ہے، اقتدار پہ ہے، یہ حکومت ہمارے ساتھ ظلم کرتی ہے، یا اس ملک میں رہنے والے دشمنان اسلام جو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یقیناً ہر دور میں اسلام کے دشمن رہے ہیں اور قیامت تک اسلام کے دشمن موجود رہیں گے، مسلمانوں کے دشمن موجود رہیں گے، اسلام اور مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ پھر ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حالات میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے کہ ہم ظالم کے ظلم سے بچ سکیں، یا ظالم ظلم کرنا بند کر دے؟ کون سا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ تو فرمایا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا کبھی اقتدار کے ذریعے سے تمہیں دھمکایا جائے گا، کبھی ڈرایا جائے گا، کبھی تمہارے پاس کوئی آئے گا فلاں کو ووٹ دو ورنہ تمہاری جان خطرے میں، فلاں کو ووٹ دینا تب تمہاری جان محفوظ ہوگی۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تم کو ڈر کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے دھمکایا جائے گا، ڈرایا جائے گا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، قرآن نے پہلے ہی ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈرایا جائے گا، دہشت میں ڈالا جائے گا، بلکہ تمہیں خود دہشت گرد کہہ دیا جائے گا۔ اگر نہیں مانو گے تو تم خود دہشت گرد ہو۔ والجوع، اور معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا جائے گا، بھوک کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہر وقت تمہاری زبان پہ یہ ہوگا کہ حالات ایسے سنگین آ چکے ہیں کہ پیٹ بھرنا مشکل ہو جائے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے اندر کمی کر دی جائے گی کہ انسان کمائے گا خوب زیادہ لیکن اس کی ضرورت زندگی پوری نہیں ہوگی۔ آج اس میں بیٹھا ہوا مجمع خود اپنے اوپر نظر کرو، پہلے ایک باپ کماتا تھا 10 بچے کھاتے تھے، آج گھر میں 10 کماتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔
یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کھیتی کے ذریعے سے، تمہارے پھلوں کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا، اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھو وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا ہے کہ اناج ملنا مشکل ہو جائے، بازار میں، مارکیٹ میں فلاں اناج نہیں آ رہا ہے، کبھی پیاز، کبھی آلو، کبھی چاول، کبھی دال کی کمی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان ایسے حالات میں مسلمانوں کا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ حالات کا مقابلہ صبر کے ذریعے سے کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو انہیں ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، پھر بھی اگر تمہارے ساتھ مصیبتیں آتی ہیں تو فرمایا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، تمہارے اپنے ہی کالے کرتوت کے نتائج ہوا کرتے ہیں۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن نے کیا رہبری ہماری کی، کیا نقشہ کھینچا کہ حالات کا تم شکار ہو، تمہیں کیا کرنا چاہیے اور تمہاری نظر کہاں ہونی چاہیے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی قوم ہو، پھر واپس تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، واپس تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس الیکشن اور یہ انتخاب 77 سالہ عرصے کے اندر ایک انوکھا انتخاب ہے، ایک الگ ہی الیکشن اس کو مانیے، اس لیے کہ اب تک ہم بھول میں رہے، ووٹ دیا تو بھی ٹھیک، نہیں دیا تو بھی ٹھیک، ہم اس کو سرسری ایک کھیل کود اور تماشا سمجھتے تھے کہ جن کا کام ہے، جو سیاسی لوگ ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن سیاست کہتے کس کو ہے؟ 3 جمعہ میں آپ نے سنا ہوگا، آپ کے دل نے فیصلہ کیا ہوگا کہ سیاست کس چیز کا نام ہے۔ سیاست نام ہے امن اور چین اور سکون کی فضا کو ہموار کرنے کا، سیاست نام ہے آپس سے محبت اور الفت کو پیدا کرنے کا نام ہے، سیاست نام ہے ایک دکھے لوگوں کا درد اپنے دل کے اندر بیٹھانے کا، سیاست نام ہے ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا، سیاست نام ہے لوگوں کو غلط راہ سے بچانے کا، اور سیاست نام ہے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا۔ سیاست نعوذ باللہ گناہ کا نام نہیں ہے، وہ تو سیاست کو لوگوں نے اتنا بدنام کیا اپنے غلط اعمال سے، غلط رویے سے، کہ اب سیاست کا نام ممبر سے لینا مشکل ہو گیا، ورنہ سیاست اصل میں نام ہے کس کا؟ سیاست نام ہے ملک کے اندر امن، چین، سکون، راحت کو پیدا کرنے کا۔ تو ہم جب الیکشن، جب تاریخ ہماری آ جائے، غالباً 20 تاریخ دی گئی ہے کہ 20 تاریخ کو یہاں پہ الیکشن ووٹنگ ہوگی، تو 20 تاریخ کو ہم ایسا ماحول پیدا کریں، ہم ایسا ماحول پیدا، ایسے کچھ نوجوان تیار کریں کہ جو ایک ایک گھروں کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور جا کر کے پوچھے کہ آپ نے ووٹ دیا، ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے، آپ ووٹ ضرور جا کر کے دیں۔ بیمار ہیں ان کو وہاں تک پہنچانے کا انتظام کریں، مستورات ان کو سمجھائیں، انہیں بتائیں، ورنہ میرے عزیز ساتھیوں، فرمایا علماء اکرام نے کہ ہمارا ملک دو راہے پہ جا چکا ہے۔ ہم صبح سے شام تک زندگی گزارتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ایسا ملک چلتا رہے گا۔ جب ملک کی گہرائی کے اندر جائیں گے کہ لوگ دشمنان ملک کس طریقے سے اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے کی کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ جو لوگ اس ملک کے اوپر بصیرت رکھنے والے، گہری نظر رکھنے والے ہیں، انہیں معلوم ہے، علماء اکرام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے اس ملک بھارت کس راہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے، ورنہ ہمیں دکھایا گیا کہ اندلس اور اسپین بنانے کی پوری کوشش ہو چکی ہے،
ہم انتخاب اچھا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسباب سے جوڑ رکھا، اسباب سے چلایا ہے. اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ہے. اور اس وقت پوری اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر کے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں امن چین سکون پیدا کرنا، انصاف اور حاکم کو اقتدار پہ لا کے کھڑا کرنا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ووٹ کی پولنگ کے ذریعے سے ہم جس کا چاہیں انتخاب کریں. اور یہ غلطی تو کبھی مت کرنا کہ پیسے کے ذریعے سے ہم اپنے ووٹ کو بیچ ڈالیں. آئیں گے لوگ ہمارے پاس، ہم اتنا دیں گے تمہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دو، ہم تمہیں اتنا دیں گے، اس کو ووٹ دو. اگر ہم نے ووٹ کو بیچا تو سمجھو کہ ہم نے سودی کاروبار کیا ہے. ہم نے سودی کاروبار کیا ہے. شہر میں رہتے ہوئے شہر کے معتمد بھروسہ مند لوگوں کو دیکھیں کہ ان کا رجحان کدھر ہے. اگر ہمیں کچھ اپنی ذات سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو معتمد بھروسہ مند لوگوں کے رجحانات کو دیکھیں کہ ان کا رجحان کس کی طرف ہے، لہذا ہم اپنے ووٹ کو انہیں کے اوپر ڈالیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس ملک بھارت کے اندر امن چین سکون عطا فرما اور ایسی ظالم حکومت کا خاتمہ فرما جس کے ذریعے صرف مسلمان نہیں بلکہ پورا ملک بھارت تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے. یقین جانیں پورے عالم کا سروے کرنے کے بعد اگر کہیں مسلمانوں کا اسلام کے اوپر عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر اگر کہیں عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ایک کثیر تعداد ہمارے اس ملک بھارت کی. ورنہ مسلم ممالک کا حال دیکھیں، یہ حاکم بھی مسلمان، رعایا بھی مسلمان، پھر آخر کون سی چیز ہے کہ انہیں اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے نہیں دیتی، ان کو مسجدوں کو آباد کرنے نہیں دیتی، ان کو کھل کر کے اسلامی تعلیمات اور دعوت و تبلیغ کرنے نہیں دیتی. آخر کیا چیز ہے؟ آخر کس چیز نے ان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ جس ملک کے اندر 800 سال ابتدائی اسلامی حکومت تھی، آج وہاں پہ مسلمان کا حلیہ ملنا مشکل ہے. اس لیے فرمایا کہ الجماعت ید اللہ علی الجماعت، کہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. اس وقت ہمیں یکجائیت پہ، ایک موڑ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. اور پلیٹ فارم کیا ہے؟ یہ ووٹ کی پولنگ. تو مسلمان اگر پوری اتحاد کے ساتھ میدان میں اگر آ جائیں، ہمیں تیر اور تلوار لے کر نہیں آنا ہے، ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے اور ایک یہ ذمہ داری جو ہمارے کو ووٹ کی ہے اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو جو ہے ادا کرنا ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ اس پولنگ کے ذریعے سے، اس الیکشن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ پورے عالم میں امن چین سکون راحت عطا فرمائیں گے. تو اس کا خوب دھیان دیں اور اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، مسجدوں کو آباد کریں، سجدے سے اللہ کی زمین کو آباد کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں، اللہ کے سامنے اپنے گزشتہ زندگی کی معافی اور تلافی کریں. اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت ناراض ہے ہمارے کالے کرتوت سے. انشاءاللہ اللہ تبارک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول کرے گا اور ہمارے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ مدد کا بھی معاملہ فرمائیں گے اور صدقہ خیرات بھی کریں. اس الیکشن اللہ تبارک تعالیٰ اچھی کامیابی عطا فرمائے. صدقہ کریں گے، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے. جب بندہ اپنی محبوب ترین چیز مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بلاؤں کو تو ٹالتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، خیر کے فیصلے اتارتے ہیں، آپس میں لوگوں کے دلوں کے اندر سے رنجشوں اور عداوتوں کو نکال کر کے پیار اور محبت ڈال دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔